وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے ان لوگوں کی گمراہی کو واضح کیا ہے اور دوبارہ غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اور محمد حنیف صاحب نے جس فریب کاری کے ساتھ وہ کتابچہ لکھا من النور الی الظلمات، اور اس کے اندر جو بلنڈر کیے، کفر و شرک اس کے اندر داخل کر دیا مزید ایک، اس کی بھی آپ نے نشاندہی کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات و محکمات۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں کچھ آیات یعنی متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، وہ اخرى متشابہات۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب، کہ اس کتاب میں آیات ہیں، محکم آیات ہیں، ہن الکتاب، اصل کتاب یہ ہے، وَأُخْرَى متشابہات، اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہات ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، یعنی ٹیڑھ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مُتَشَابِهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، زیغ ہوتا ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، پس وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے جو متشابہ ہیں، اس میں سے فتنہ میں مبتلا کرنے کی طلب سے، یعنی ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، متشابہات کے پیچھے، اور اس سے پھر فتنہ برپا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اصل معنی اور مفہوم وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل یعنی اس کا اصل معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون، اور جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، یعنی صحیح علم والے لوگ ہوتے ہیں، اصلی علماء ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، کہ ہم ان کے اوپر ایمان لائے ہیں، یہ جو متشابہ ہیں یہ بالکل اللہ کی طرف سے ایک پورے منصوبے کے تحت اتاری گئی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم ہمیں نہیں معلوم ہے، وہ اس کی کھوج میں نہیں رہتے ہیں، اس کی ڈگنگ نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کل من عند اللہ عند ربنا، کل من عند ربنا، تمام کی تمام یعنی محکمات بھی متشابہات بھی ہمارے مالک اور خالق کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور فرمایا جو نصیحت ہے وہ تو عقل والے پکڑتے ہیں، یعنی یہ کتنی زبردست انداز اللہ نے اختیار کیا ہے، تو اس سے جو عقل والے ہوتے ہیں وہ ایک صحیح سبق نکالتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہے جس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملائکہ کے جو سجدے والی آیات ہیں وہ تلاوت کی، اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ اب وہ سجدہ کس طرح کیا، یا یہ انداز کیوں اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، یعنی یہ سجدہ کیوں کروایا، کیونکہ بظاہر ذرا عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی تشریح فرمائی نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام نے اس کی کبھی تشریح کی، نہ صحابہ نے کبھی پوچھا، یہ انداز ہی ایسا ہے، وہ جو آیات ہیں اور وہ جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ اس میں اس طرح کے سوال کرنا بالکل ایک شیطانی کام محسوس ہوتا ہے، پوری طرح شاہانہ انداز سے وہ کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ابلیس کا اندر باہر لایا ہے اس واقعے کے ذریعے۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس انداز سے بیان کرنے کے بعد فتویٰ لگایا کہ اس سے آگے جو ایک قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ڈگنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر کیا سرائیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے استدلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کچھ بھی اس واقعے سے کرنے کے بعد کوئی نیا مسئلہ اٹھانا چاہتا ہے بندہ، تو یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں زیغ ہے، ٹیڑھ ہے،
دیکھیے کتنا زبردست فتویٰ ہے، اور یہی کام کیا محمد حنیف نے، اس لیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی زد میں آ گیا، یہاں بھی 2 دفعہ بلکہ 3 مرتبہ جو بڑی بڑی باتیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہیں، اس فتوے کی زد میں آیا ہے محمد حنیف۔ ایک سجدہ تعظیمی کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، چونکہ محمد حنیف صاحب کا ایمان خراب تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ تفسیر کی ہے اس طریقے سے۔ دوسرا فتویٰ یہ ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو استدلال پکڑتا ہے، اس پر قیاس آرائی کرتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں ٹیڑھ ہے اور یہ زیغ ہے، اور یہ قرآن کی متشابہ بات کو یہ معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا متشابہات میں سے لگتا ہے، یعنی اس بات کو متشابہات میں سے رکھا گیا ہے، یعنی سجدہ تو ہوا ہے، اس میں نہیں کہ سجدہ متشابہات میں سے نہیں، سجدہ ہوا چونکہ حکم موجود ہے۔ متشابہات کیا چیز ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور پھر وہ سجدہ کس طرح ہوا یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی، کیونکہ اللہ کے عرش کو بھی فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور بالکل قریب جو فرشتے ہر وقت طواف میں لگے رہتے ہیں، تو بتائیے کوئی کیا بتا سکتا ہے کہ جب وہ سجدہ ہوا تو کیا ان فرشتوں نے کیا وہ تخت تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا، یہ وہ طواف رک گیا تھا؟ نعوذ باللہ، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ مالک فرماتا ہے ثم استویٰ علی العرش، اللہ عرش کے اوپر ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے، بالکل جو ایمان نہیں رکھے گا وہ اللہ کی کتاب کا انکاری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ رحمان عرش پر نہیں ہے تو وہ کافر اور مشرک ہے، اللہ کی کتاب کا انکاری ہے۔ یہ ایمان تو رکھنا ہے کہ وہ عرش کے اوپر ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کیسے ہے، یہ متشابہ ہے، یہ کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے اندر کسی آدمی نے سوال ان سے کیا کہ استاد یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم استویٰ علی العرش، اس کا ذرا تھوڑی سی کیفیت بیان کر دی، تھوڑی تفصیل بیان کر دیجیے۔ تو انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اگر دوبارہ یہ سوال کرے اس طرح کی بات یہ کہے تو اس کو اٹھا کے میرے درس سے باہر پھینک دو، یہ بالکل ایک شیطانی نے سوال کیا ہے۔ تو یعنی اس چیز کی تفصیل میرے سے مانگ رہا ہے جس کی تفصیل اللہ نے نہیں بیان کی ہے قرآن کے اندر، اس کی تفصیل میرے سے مانگ رہا ہے، تو یہ ایک شیطانی انداز ہے اس کا، یعنی اس انداز سے سختی کا انداز انہوں نے اختیار کیا، گویا تعلیم دی کہ اس طرح کے جو بھی لوگ ہوں ان کے ساتھ پھر نرمی نہیں ہے، وہ شیطان قسم کے لوگ ہیں، ان کو بالکل ذرا برابر ان کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کرنی ہے، یہ امام مالک تعلیم دے رہے تھے، ورنہ وہ ایسے نہیں تھے کہ کسی کے سوال کرنے کے اوپر کسی کو اپنے درس سے نکال دیں، کبھی ایسے نہیں تھے وہ۔ تو یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی محمد حنیف کے اوپر چپک گیا کہ اس نے چونکہ اس سے قیاس کیا ہے اس واقعے سے، یہ بہت بڑا ظلم کیا۔ پھر وہ جو آیت ہے سورہ نساء کی جس میں بڑی زبردست ایک کلیہ بیان ہوا ہے اور ہر مسئلے کا حل اسی کے اندر ہے، تو بتائیے اس سے زیادہ کوئی اہم آیت ہو سکتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہی اسی کے اندر ہے؟ کوئی اختلاف ہو جائے کسی قسم کی، کوئی اس طرح کی غلط فہمی پیدا ہو جائے، اس کا حل اس آیت کے اندر موجود ہے، تو بتائیے اس کے اوپر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اور پھر بتایا کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف ممکن نہیں ہے۔ ہاں امیر چونکہ غیر نبی ہے اس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف کی صورت میں امیر کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ طاقت جو، کیونکہ اقتدار کے اندر طاقت ہوتی ہے، امارت کے اندر طاقت ہوتی ہے، دوسرا بندہ بے بس ہوتا ہے، دوسرا کمزور ہوتا ہے، لوگ امیر کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کی وہ جو دھونس ہوتی ہے اس کے سے متاثر ہوتے ہیں عام طور پر لوگ۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امیر کو نہیں چاہیے کہ طاقت کے زور سے وہ اپنا مسئلہ منوائے کہ نہیں جو میں کہتا ہوں وہ ہوگا۔ تو اندازہ لگائیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ امیر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ خود امیر تھے اس وقت۔ محمد حنیف نے وہی کیا جس سے منع کیا تھا اس کو کہ دیکھنا اس طرح نہ کرنا، امیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی طاقت دکھاؤ، سید قوم خادم ہم، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو قوم کا امیر ہوتا ہے، جو اس کا سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا ہے، وہ دھونس جمانے والا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہی کام کیا، نبی علیہ السلام کی حدیث کی بھی مخالفت کی، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کی بھی مخالفت کی، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو دونوں کو چاہیے
کہ امیر بھی اور دوسرا بھی، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے انداز دیکھیے، اسی وجہ سے ہمیں ڈاکٹر صاحب سے بہت محبت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف اب جب تک میں امیر ہوں حکم ہے، بعد میں جو مرضی اس کو بدلی کر دیں۔ قیامت تک کا لفظ استعمال کیا اللہ کے اس بندے نے، ہر لفظ کے اندر ایک علم کا سمندر ہے۔ اللہ کے اس بندے کو اتنا فہم و فراست اللہ نے دیا تھا۔ یہاں سجدے کا معاملہ ہے، کہا کہ اللہ کو سجدہ شکر گزاری کا ہے ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ نے کی۔ دیکھا ہے، دو لفظ بول کے پورا نقشہ سامنے کر دیا کہ سجدہ کیوں بھائی، اس موقع پر کیوں اللہ کو سجدہ ہو، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے رحمت کی بارش کی۔ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو محمد حنیف کہتے ہیں پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور ڈاکٹر صاحب کی کئی تقریروں میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب یہ شرک کا رد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریزی کرنا، سجدہ ریزی کے الفاظ ڈاکٹر صاحب استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریزی کرنا یہ شرک کی بات ہے، کفر ہے۔ تو محمد حنیف کہتے ہیں پورا خاندان جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ جلد دوم کے اندر انہوں نے یہ بات لکھ دی۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو انہوں نے کتابچہ لکھا ہے، منور سلطان نے لکھا اور پروف ریڈنگ کی ہے محمد حنیف نے، پھر دونوں نے ماں بیٹی نے مل کے اس کو جماعت کے اندر اس کو شائع کروایا ہے، اور پوری طرح کہا ہے کہ بالکل ہم نے یہ لکھ دیا ہے، تم نے یہ لکھ دیا ہے، یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے اور کفر و شرک ہے اس کے اندر، اور اللہ کی آیات کا مذاق ہے اس کے اندر، اس سے توبہ کرو محمد حنیف صاحب۔ یہ جو کتابچہ آپ نے لکھا ہے اور آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ارشد کرملائی نور سے ظلمات میں چلا گیا ہے، ارشد نہیں گیا ہے، آپ گئے ہیں۔ جس کے اندر شرک آیا ہے وہ گیا ہے ظلمات کے اندر، ارشد کیوں گیا ہے؟ ارشد تو قائم ہے اسی عقیدے کے اوپر، ایمان کے اوپر جو اس جماعت کا بنیادی عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ، رد شرک کا عقیدہ، کفر بالطاغوت کا عقیدہ۔ بلکہ کفر بالطاغوت کا جو ایک موقف ہے جماعت کا، اس کے اصولوں کے تحت میں نے آپ کو طاغوت ثابت کیا، آپ کا کفر کیا ہے، اور ہمارے ساتھیوں نے بھی آپ کا کفر کیا۔ یہ تو عین ایمان ہے، اور جس نے ایمان کو چھوڑ کے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا، پھر 4 شرک اور آپ کے اندر آئے ہیں۔ ابھی تو صرف آپ نے ایک لفظ حذف کیا ہے، عقیدہ آپ کا اسی طرح قائم ہے۔ لفظ حذف کرنے سے عقیدہ نہیں بدلی ہوتا ہے، پوری طرح آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے جو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ صفت نہیں دیتا ہے، تب آپ کے اوپر سے یہ شرک ہٹتا۔ وہ تو آپ نے کہا نہیں ہے، نہ ہی وہ آپ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو باقی جو بات آپ نے بتائی ہے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کا فعل ہے، تو یہ کس نے، کوئی نئی بات آپ نے بتائی ہے؟ یہ تو ایک عام آدمی بھی جانتا ہے، عام آدمی بھی جانتا ہے، سارے شروع سے ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے۔ یہ کون سی نئی بات آپ بتا رہے ہیں؟ نئی بات یہ تھی کہ اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر، یہ نئی بات تھی آپ کی، یہ کفر تھا، یہ شرک تھا۔ اور اس کو پہلے سعید احمد بھی شرک کہتا رہا ہے، اندازہ لگے، لیکن جب حنیف صاحب کی گود میں جا کے بیٹھا ہے تو اس کی وکالت کرنا شروع ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے ذلت اور خواری، یہ ہوتی ہے مفاد پرستی، اور یہ بہت ہی زیادہ ان لوگوں کے حصے میں آئی۔ ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں، اللہ کی کتاب کو بالکل پس پش ڈال دیا انہوں نے، اور انہوں نے اپنے امیر کو آگے کر دیا۔ تو بتاؤ کیا فرق ہے تمہارے میں اور دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، اہل حدیثوں میں؟ تو بھائیو اللہ کے بدو سمجھاؤ ان کو، اور سمجھاؤ ان کو، اور یہ توبہ کریں پوری طرح۔ اور اس کے بعد جماعت کے جو امیر ہیں وہ کمال خان صاحب ہیں، یقین کیجئے جتنے یہ دوسرے گروپوں کے بھی امیر بنے ہوئے ہیں، جس طرح بچل گوڈ والوں کے وہ اختر بیگ اور دائیوں کا موازنہ اگر کمال خان صاحب سے کیا جائے تو بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، یقین کیجئے۔ کمال خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے، گفتگو کرنے سے اللہ یاد آتا ہے، آخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو کھوکھرا پار والا گروپ ہے، یعقوب علی اس کا امیر ہے، سرفراز اس کا کنٹرولر ہے، ہینڈلر ہے، تو یقین کیجئے یعقوب میں اور کمال خان میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، معمولی نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ کیونکہ کمال خان صاحب بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار آدمی ہیں، اور بہت دلیر آدمی ہیں، بہت دلیر آدمی ہے، اندازہ لگے، بہت خیر خواہ ہیں ساتھیوں کے، یقین کیجیے ایسے بندے کو امیر ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ فیاض محمود باجوہ اور عبید کے ساتھ موازنہ کیا جائے کمال خان صاحب کا، تو کوئی موازنہ، آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، یقین کیجیے، بالکل بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ کیونکہ عبید کے اندر متکبرانہ انداز ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بدعہدیاں ہیں،
اور فیاض محمود کا تو مناظر باز ہے، وہ تو اس کے تو عقیدے میں بھی خرابی آ گئی ہے۔ کمال خان ان سے بہت آگے ہے، یقین کیجیے، وہ بہت کھرے آدمی ہیں سچائی کے اوپر، اور بالکل صاف بات کہتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا ان کا نقصان ہو جائے۔ اور میں نے دیکھا ان کو بڑے بڑے نقصان انہوں نے اٹھا لیے ہیں، لیکن اپنی بات سے نہیں ہٹتے ہیں اور بالکل غلط بات نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے جماعت کا امیر کمال خان صاحب ہیں، اور باقی ان سے سب سے توبہ کروائی جائے، اور سب یہ فرقے ختم کر دیے جائیں، یہ جتنے باغیوں کے گروہ میں ختم کر دو اللہ کے بندو۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں ایک ہی پلیٹ فارم پر لے آئے گا۔ یہ تھوڑی سی ہمت کرو میرے پیارے بھائیو، اس جماعت کے اندر جو بھی لوگ ہیں جو ایک صحیح نیک کام کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں کو مجبور کرو۔ باقی ہم تو کہہ کہ گویا تھک سے گئے، مایوس ہو گئے ان سے، چونکہ ہم نے ان کے اندر وہ چیز نہیں دیکھی ہے۔ اللہ جی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر ایسی چیز پیدا کرتے، آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے، آپ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے تو کوئی معاملہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے تو ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن ان کی طرف سے ہمیں ذرا برابر کوئی کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ ایسے متکبر لوگ ہیں، ہٹ درم اور ضدی لوگ ہیں سارے کے سارے، صرف محمد حنیف نہیں، سعید احمد بھی، انیس الدین تو ان سب کا استاد ہے متکبرانہ انداز سے۔ منور سلطان اس سے بھی بڑا متکبر آدمی ہے، اسی طرح یعقوب علی ہے، سرفراز ہے، اختر بیگ کا تو کہنا ہی کیا، وہ بہت بڑا متکبر آدمی ہے، اس نے تو ڈگری لی ڈاکٹر صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو باقی عبید ہے متکبرانہ انداز ہے۔ اس دفعہ میں نے اس کو دیکھا جہاں وہاں ہوٹل میں ہماری ملاقات ہوئی کہ بہت ہی زیادہ متکبرانہ اور مولویانہ انداز ہے عبید کا، اور اماد اس سے بھی بڑا ہے، وہ جو مولوی ٹائپ ہے، تو یہ سب کو معلوم ہے۔ فیاض محمود باجوہ تو ان کا سرپرست اعلیٰ ہے، یعنی متکبرین کا سرپرست اعلیٰ ہے، جس سے اندازہ لگائیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں پیر بہت گمراہ ہوتے ہیں، تو پیرانے پیر کا کیا حال ہوگا، یہ معاملہ ان کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نہ ملے گا ہمیں، یہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، جہاں کروڑوں خربوں 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 پہلے لوگ جا چکے ہیں، وہاں یہ 8 9 10 یہ آدمی بھی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، کوئی جہنم میں کمی رہ جائے گی؟ نہیں، لیکن ہمیں ہمدردی ہے، اور دوسری بات اللہ کا حکم ہے۔ اصل بات جو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ان کو سمجھاؤ، چونکہ بہت بڑا مقدمہ ان کے اوپر قائم ہونے والا ہے، اور یہ گواہی کے اوپر پڑے گی۔